نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گزشتہ سبق میں بات ہوئی اور اسی تسلسل کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے تمام عالم کے لیے انعام بھی ہیں، احسان بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کی خزانے میں گوہر نایاب بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی آخری بلکہ صرف اس امت نہیں، جتنی امتیں پہلے گزر چکی اور جتنے انبیاء پہلے گزر چکے، سب کے لیے ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر امید کی کرن ہیں۔ چنانچہ حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر سارے لوگ آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر لیں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرف بھیجیں گے، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اللہ کے غضب اور جلال میں سفارش نہیں کر سکتا، آج اللہ رب العزت اپنے پورے جلال میں ہے، لہذا ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ روح اللہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام مخلوقات سے کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، وہ اللہ کے محبوب اور لاڈلے پیغمبر۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اس دن سفارش کے لیے جو سجدے میں گریں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے محبوب سر سجدے سے اٹھائیے، آپ کی سفارش قبول کی جاتی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ساری مخلوقات پریشان ہیں، ساری انسانیت پریشان ہے، حساب کتاب شروع کیجیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج میرے جلال میں اور جبروت کے سامنے کسے پیش کریں گے حساب کتاب کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ ابو بکر سے حساب لیجیے۔ اللہ فرمائیں گے ابو بکر سے حساب لینا نہیں ہے، ابو بکر کو تو حساب دینا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت اور حشر کے دن میں تمام انبیاء اور تمام امتوں کے لیے آخری امید کی کرن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارشی بنیں گے۔ یہ وہی مقام محمود ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میرے محبوب میں آپ کو مقام محمود عطا کروں گا، اور اذان کے بعد کی دعا میں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ وہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے محبوب پیغمبر کو مقام محمود عطا فرما۔ جو شخص اذان کا جواب دے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی سفارش کا مستحق ہو۔
اللہ رب العزت اس گوہر نایاب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ ہے، اسوۃ قدوۃ، ایسا راستہ کہ جس کی رہنمائی میں چل کر تمام خیریں حاصل ہو جائیں، اسے کہتے ہیں اسوہ، قدوہ، اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھے گا، پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اسے کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اسے کامیاب فرمائیں گے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے کہ میں اور آپ میں سے کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کر لے کہ میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ ایک تو یہ دعویٰ ہے اور ایک بول ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ فرمانے میرے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ فاتبعونی، اے میری امت مجھ محمد کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچی محبت کرنے والا وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، پرکھے اور سمجھے اور سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت اور میرا طریقہ لازم ہے۔ اب نبی کی سنت کیا ہے بھائی؟ نبی کی سنت یہ ہے کہ نبی کی محبت میں نبی کا پسندیدہ عمل کرنا، یہ سنت۔ نبی کی محبت میں نبی کا پسندیدہ عمل کرنا یہ سنت، اور نبی کی محبت میں اپنا پسندیدہ عمل کرنا یہ بدعت۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سننے کی بھی ہے، سمجھنے کی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عمل کو کرنا یہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی پسند والا عمل کرنا یہ بدعت اور خطرناک بدعت ہے کہ ایک طرف تو وہ نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، نبی کا نام لے کر اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، حالانکہ نبی سے جو محبت ہے، نبی کا جو نبی کو اپنا محبوب مانتا ہے، اسے تو حکم یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کیجئے، یحببکم اللہ، میں محمد بھی محبت کروں گا اور میرا اللہ بھی اس سے محبت کرنے والا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے، ایک سیرت تو وہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے ذاتی اعضاء اور جوارح سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت اور ایک ایک گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا حسین۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشعار میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
میری آنکھ نے آپ جیسا حسین اس دھرتی اور کائنات میں دیکھا ہی نہیں، ہرگز نہیں دیکھا. لن تر قط عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا بچہ جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت، کہ جیسے کہ اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر سے یوں پوچھ لیا ہو کہ میرے محبوب آپ اپنی آنکھیں کیسی چاہتے ہیں میں ویسی بنا دوں، آپ اپنے ناک کی کتنی اونچائی چاہتے ہیں میں اتنی ہی بنا دوں، آپ کیسے چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اعضاء اور جوارح کو کیسے بناؤں، کہ جیسے نبی کی چاہت تھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی نبی علیہ السلام کو حسین و جمیل پیدا فرمایا. اسی طرح ایک خاتون صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا تھا. پھر نبی علیہ السلام خوشبودار پیغمبر تھے، آپ طیب بھی ہیں اور مطیب بھی ہیں، آپ طیب بھی ہیں اور مطیب بھی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عنبر، کوئی مشک یا کوئی خوشبودار چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ میں نے نہیں دیکھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے ہاتھ ملاتے تو سارا دن وہ اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب پیغمبر کی خوشبو سونگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تو وہ بچہ سارے بچوں میں ممتاز نظر آتا، اور جیسے ہی وہ بچہ کسی آدمی کے سامنے پیش ہوتا یا جاتا تو اس بچے سے نبی علیہ السلام کی خوشبو آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے اور اگر صحابہ کرام آپ کو تلاش کرنا چاہتے تو صحابہ کرام اس راستے سے خوشبو سونگتے، اور خوشبو سونگ کر انہیں پتہ چلتا کہ ہمارے محبوب پیغمبر یہاں سے گزرے. ایسے خوشبودار پیغمبر. اور صحابیات کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے، گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کا پسینہ ٹپکتا تو وہ برتنوں میں کسی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو محفوظ کر لیتی، اور کہتے اس لیے محفوظ کرتی کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی، اور ایسی خوشبو کہ کسی کائنات میں کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیب بھی ہیں اور مطیب بھی ہیں، خوشبودار پیغمبر ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے اخلاق عطا فرمائے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج اخلاق کی جس شدت کے ساتھ ہمارے اندر کمی ہے، جس شدت کے ساتھ آج ہمارے اخلاق میں گراوٹ ہے، یقین جانیے کہ اتنی زیادہ گراوٹ اس سے پہلے کسی زمانے میں نہیں پائی. آج ہمارے حکمران جو پارلیمنٹرین ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، پارلیمنٹ جیسی مقام جو ہمارے ملک کا عظیم ترین مقام سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اس بد اخلاقی سے پاک نہیں ہے. وگرنہ لوگ اس جگہ کا احترام کرتے تھے کہ سارا میڈیا اور سارے نوجوان اور سارے ملک کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، چنانچہ وہ اس پارلیمنٹ کے اندر مہذبانہ گفتگو کرتے تھے. لیکن آج ہمارے جو دنیاوی اعتبار سے بھی جو سربراہان ہیں، وہ سربراہان بھی آج اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ ان کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. اسی طریقے سے ٹی وی ٹیبل ٹاک میں لوگ بڑی مہذب گفتگو کرتے تھے اور بڑے بچ بچا اور رکھ رکھاؤ سے گفتگو کرتے تھے. آج اخلاقی گراوٹ کا اس قدر شکار ہو گئے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا سارے میڈیا پر، ساری دنیا کے سامنے، اور ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا میڈیا کے سامنے، یہ ایک عام رواج بن چکا. آج اخلاق کی اس قدر گراوٹ ہو گئی کہ آج ایک سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت کا پردہ جب تک چاک نہ کر دے انہیں سکون نہیں ملتا، جب تک ان کی عزت کو پاش پاش نہ کر دے انہیں سکون نہیں ملتا، جب تک ان کی ذاتی زندگی کے
جو چھپے ہوئے راز ہیں اس کو ساری قوم کے سامنے جب تک بیان نہ کریں اس وقت تک ایک سیاسی لیڈر کو دوسرے سیاسی لیڈر کے بارے میں اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس قدر اخلاق سے گراوٹ جو اس زمانے میں اس وقت ہمارے سامنے ہے، یقین جانیے کہ آج سے 10 سال قبل یہ کیفیت ہمارے ملک میں نہیں تھی۔ یہ عدم برداشت یہ کیوں ہے کہ ہمارے اندر ہمارے محبوب پیغمبر والا اخلاق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو عظیم المرتبت اخلاق والے، اللہ نے آپ کے اخلاق کو بہت اعلیٰ بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو مبعوث کیا اس لیے کہ میں اخلاق کے جتنے بھی درجات ہیں، جتنے بھی مکارم ہیں، ان تمام کو میں پورا کروں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق پیش کیے وہ اخلاق یہ نہیں کہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی، یہ اخلاق نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے جی جناب کر رہا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ شاگرد اپنے استاد کے سامنے جی جناب کر رہا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ چھوٹا ورکر اپنے آفیسرز کے سامنے جی جناب کر رہا ہے اور یس سر کی آواز لگا رہا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ نبی کے مکارم اخلاق تو شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ جو کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، جو تیرے سے ناتا توڑے تو اس کے ساتھ ناتا جوڑ۔ اللہ کے نبی کے اخلاق تو یہاں سے شروع ہوتے۔ اگر بیٹا اپنے باپ سے اخلاق سے پیش نہیں آئے گا تو ساری دنیا اسے لعن طعن کرے گی کہ باپ کے ساتھ غلط پیش آتے ہیں۔ شاگرد اگر اپنے استاد کے سامنے جی جناب نہیں کرے گا تو ساری دنیا اس پر لعن طعن کرے گی کہ اپنے استاد کی قدر نہیں کی۔ ورکر اگر اپنے آفیسر کے سامنے جی جناب سے پیش نہیں آئے گا تو سارے لوگ اسے کہیں گے کہ آپ تو اپنے بڑے کا ادب تک نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اچھائی کے بدلے میں اگر اچھائی نہیں کریں گے تو سارے لوگ کہیں گے کہ آپ تو اتنے نمک حرام ہیں کہ اچھائی کرنے والے کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھائی نہ کر سکتے۔ اصل اخلاق تو شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، آپ کو کسی نے گالی دی ہے، آپ اس کو معاف کرتے۔ اصل اخلاق تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک معرکے کے اندر ایک کافر کو بچھاڑ دیا اور بچھاڑنے کے بعد اس کے سینے پر بیٹھے اور قریب ہے کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیں۔ اتنے میں اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دی۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے اس کے سینے سے اترے اور ایک سائڈ پر ہو۔ وہ کافر کہنے لگا کہ آپ تو میری گردن اتارنے والے تھے، اب جب میں نے تھوکا تو آپ کو اور غصہ آنا چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہلے اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے میرے منہ پر تھوکا تو اب مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنی ذات کی وجہ سے اب آپ سے لڑنا چاہ رہا تھا۔ میں اپنی ذات کی وجہ سے آپ سے نہیں لڑتا۔ میرے اخلاق اور میرے محبوب نے اخلاق یہ سکھائے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے معاف کرنا ہے، کسی سے لڑنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ کب شروع ہوں گے پیدا ہونا؟ کہ جب ہم اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ میں نے بدلہ نہیں لینا، جب ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ میں نے بدلہ نہیں لینا، جب یہ عزم کر لیں گے انشاءاللہ تو اللہ کے نبی والے اخلاق آہستہ آہستہ ہمارے اندر پیوست ہونے لگ جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کر۔ احد کا میدان ہے اور احد کے میدان میں اور طائف کا میدان، احد کے میدان میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے اور مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اور ایک اور صحابی رسول کا بھی یہی اشر کیا
کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے، ان کی کان اور ناک کاٹے گئے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، آج تو ذرا انہیں بد دعا دے دیجئے، کیا حشر کیا انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، اور کیا حالات پیدا کیے کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ فإنہم لا يعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون، وہ میرے مقام اور مرتبے کو سمجھتے نہیں۔ ایسے زبردست اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی۔ اور یاد رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی ذات کے اعتبار سے جتنی بھی تکالیف آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کر دیا بھائی؟ معاف کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ پڑھی، بد دعائیں کی، مقابلہ کیا، میدان میں آئے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں۔ اسی طرح ایفاء عہد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجلی صفت ہے، عہد کی پاسداری کرنا، جس سے عہد کر لیا اس کے ساتھ پاسداری کا سلوک کرنا، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے عہد کو پورا کرنا۔ چنانچہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو عسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ کرام ہیں، اور غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے، اور کفار کی تعداد کیا ہے؟ 1000، یعنی ایک ایک آدمی بڑا قیمتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمائی، اے اللہ اگر یہ 313 کو آج نقصان پہنچ گیا نا تو پھر آپ کا نام لینے والا اس دھرتی میں کوئی نہیں۔ کتنی قدر اور اہمیت ہے ایک ایک آدمی کی۔ یہ دو صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم راستے سے آ رہے تھے تو کفار نے ہمیں پکڑ لیا۔ توجہ سے ذرا سننے کی بات، کفار نے ہمیں پکڑ لیا اور پکڑا اور ہمیں قتل کرنے کے قریب تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کوئی شرط رکھ لیں اور قتل نہ کریں، کبھی ایک شرط پر چھوڑیں گے تمہیں کہ محمد کی طرف سے آج ہمارے ساتھ لڑو گے نہیں۔ اب انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ دو صحابہ کرام بدر میں پہنچے اور اللہ کے نبی کو سارا واقعہ سنایا، اور اور ایک ایک آدمی کی قیمت بہت زیادہ کہ بہت تعداد کم ہے، اور یہ دونوں صحابی کہنے لگے کہ ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے ان سے عہد کیا، ہم تو آپ کی طرف سے لڑیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا نہیں، آپ دونوں واپس چلے جائیں۔ آپ نے جب عہد کر لیا، چاہے تو کافر سے کر لیا، اسے پورا کیجیے، اس سے اور زیادہ عہد کی کیا پاسداری ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور کوئی کسی چیز کی خرید و فروخت کی اور کہا کہ ابھی میں اس کی قیمت لوٹاؤں گا یا ابھی یہ چیز واپس کروں گا، اور وہ چلا گیا اور 3 دن تک واپس نہیں لوٹا، 3 دن تک، اور تیسرے دن جب اسے یاد آیا واپس پلٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر پایا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا آپ نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دی، میں تو آپ کی انتظار میں 3 دن سے یہی ہوں، کہ اس بات پر وہاں سے تشریف نہیں لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ آ جائے اور میں نہ ہوں اور اسے تکلیف پہنچے۔ ایسی عہد کی پاسداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان کسی کی امانت رکھ لیں تو خیانت اس میں لازمی ہو چکی۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم امانت کو امانت ہی نہیں سمجھتے۔ آج ہماری طبیعت میں یہ بات آ چکی ہے کہ پیسہ آ جائے بس کہیں سے بھی آ جائے، چاہے تو وہ کسی کی امانت رکھی ہوئی، اس میں خیانت ہمارے لیے آسان ہو چکی۔ جبکہ ہمارے محبوب پیغمبر تو ایسے عہد کے پاسدار تھے کہ جان کے دشمن
آپ کا غیرت تنگ کیا ہوا ہے کہ آج محمد کو قتل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا اے علی میں تو نکل رہا ہوں یہاں سے، اور کل جب یہ کفار آپ کے پاس آئیں، یہ میری جان کے دشمن جب آپ کے پاس آئیں تو میری جان کے دشمنوں نے اپنی امانتیں میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، یہ امانتیں ان کو لوٹا کر آپ بھی مکہ کی طرف ہجرت کر لیں. جان کے دشمن ہیں لیکن ایفائے عہد سے اتنے مطمئن ہیں کہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا رہے ہیں. آج ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایفائے عہد کا ایسا زبردست پاسدار ہو کہ اس کے عہد کی پاسداری میں اس کے نبی کی خوشبو نظر آئے، نبی کا طریقہ اس سے ٹپکتا ہوا نظر آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس لیے یہ عہد کی پاسداری کرنے والا ہے اور ایفائے عہد کرنے والا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کہ ہر حالت میں مستقیم رہنا، ہر حالت میں عبادت کا پابند رہنا، مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، استقامت کا پہاڑ بن جانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، جتنی مشقتیں مجھ پر آئیں اتنی مشقتیں کسی اور پر نہیں. اور طائف کا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تلخ ترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں تلخ ترین واقعہ ہے. اور اسی طرح شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال سوشل بائیکاٹ، 3 سال تک کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور جو آپ کے ساتھ ہیں ابو طالب اور ان کا قبیلہ جنہوں نے محمد کا ساتھ دیا ہے، 3 سال تک لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا. نہ ان سے شادی بیاہ کر سکتے، نہ ان سے تجارت کر سکتے، نہ ان سے لین دین کر سکتے، اور ایک گھاٹی کے اندر بند ہیں، یہاں سے یہ باہر نہیں آ سکتے. شعب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی استقامت، یہ ایسی زبردست استقامت ہے کہ تاریخ اس کی مثال پھر پیش نہیں کر سکتی. 14 ایسے بچے ہیں شعب ابی طالب کی گھاٹی میں کہ جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئے. ان کی ماں نے پہلے انہیں پانی پلایا، جب پانی ختم ہوا تو ان کی ماں نے اپنی چھاتیاں ان کے منہ میں رکھی، جب وہ خشک ہو گئی اپنی زبانیں ان کی منہ میں ڈالی، جب وہ خشک ہو گئی ان کے اندر اور جسم کا پانی بھی ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر ان کے سامنے جان دے گئے. لیکن کسی ایک عورت نے بھی شعب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آ کر کفار کے سامنے یہ التجا نہیں کی کہ اے ابو جہل، اے ابی بن خلف، میرا بچہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، اسے دودھ دے دیا جائے. خدا کی قسم اگر صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی رسول یا کوئی ایک خاتون ایک دفعہ اپیل کرتی تو ابو جہل اور اس کا سارا کنبہ دودھ کی ندیاں بہا دیتے. لیکن استقامت کے پہاڑ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اور صحابیات عظام اپنے 14 بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کی جان آفرین کے حوالے کر دی. لیکن ایسا استقامت کا پہاڑ بن گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ساتھ نبھایا اور ایسی استقامت دکھائی کہ قیامت تک ہم اس استقامت کو بیان کر سکتے ہیں، اس استقامت کے تذکرے سن تو سکتے ہیں، اسے بیان کر کے اپنا ایمان تو تازہ کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ استقامت ہم پیش نہیں کر سکتے. امت سے تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عکس نظر آ رہا ہے اس عکس کے مطابق 10% دین پر چلیے. اللہ کامیابی آپ کی کامیابی اور کامرانی آپ کی قدم چومے گی، دنیا اور آخرت میں آپ کو اللہ سرخرو کر. میرے بھائی دوستو بزرگوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانا بہت آسان ہے. اس نعرے کے پیچھے
हमारी न जान लगी है, इस नारे के पीछे न हमारा माल लगा है, इस नारे के पीछे न हमारी औलाद कटी है, इसलिए ये नारा आसान। अपने आप को आशिक रसूल कहना तो आसान है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना मुश्किल। आज हर शख्स ये नारा लगाने के लिए तैयार है, और नारा दुरुस्त है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखना कि ये नारा यूं लगना चाहिए था, गुलामी रसूल में सुन्नत वाला लिबास कबूल, गुलामी रसूल में नबी का चेहरा कबूल है, गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करना कबूल है, गुलामी रसूल में नबी के अखलाक कबूल है, गुलामी रसूल में नबी वाली इस्तिकामत कबूल है, गुलामी रसूल में ईफाए अहद जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया वो कबूल है। असल में यह नारा होना यह चाहिए था। जब ये नारा हम लगाते, हम अपनी जिंदगियां अल्लाह के नबी की जिंदगी के तर्ज के मुताबिक बना लेते, फिर उसके बाद अगर हम ये नारा लगाते कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो खुदा की कसम ये नारा सुनकर कुफ्फार के महल्लात लरज़ जाते। सहाबाए कराम के नारे तकबीर से कुफ्फार के महल्लात लरज़ते क्यों थे? इसलिए कि उन्होंने पूरा नबी का तरीका अपने अंदर समाया हुआ था। उन्हें पता था कि महबूब पैगंबर के तरबियत याफ्ता जब किसी बात की ठान लें तो फिर जब तक उसे पूरा न करें पीछे हटने वाले नहीं। जरूरत इस बात की है, रबीउल अव्वल का महीना हमें ये आवाज दे रहा है, हमें इस सबक की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मकसद को पहचाना जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझा जाए और उसके मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा होकर दोनों जहानों की कामयाबी को हासिल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक और मोहब्बत करने वाला, जिसका आसान तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।